فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. سب سے پہلے تمام تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور بہت سی نعمتوں سے فراہم کیا. اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہمیں مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری پیغمبر، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے تربیت اولاد اور حقوق الوالدین. والدین اپنے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کریں اور بچے اپنے والدین کی فرما برداری کریں، یہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی مجھے حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی، اور مجھے بھی اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر لوگوں کو بہت سی نعمتیں دی. ان نعمتوں میں سے ایک ہے ماں باپ کے لیے اولاد اور اولاد کے لیے ماں باپ. اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے دی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کے لیے ذمہ دار بنایا ہے. اولاد کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، والدین ہیں. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا لوگوں سے کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دی تھی، اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھایا، کس طرح پورا کیا. بادشاہ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے قوم والوں کا کس طریقے سے خیال رکھا. ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی کس طریقے سے تم نے تربیت کی. شوہر سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بیوی کو کہاں تک سوارا، اسے کہاں تک دین اور اسلام پر چلایا، کس طریقے سے تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا. یعنی اللہ رب العالمین ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر آدمی سے اللہ رب العالمین اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. یہاں پر ایک بات ہے کہ اولاد کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کریں، دین سکھائیں، اسلام کی طرف اپنے بچوں کو رغبت دیں، انہیں بلائیں. آج ماحول دیکھا جائے معاشرے اور سماج کے اندر کہ آج بچوں کی تربیت میں ماں باپ ایک دم ڈھیلے پڑ گئے ہیں. آج انہیں کچھ خیال نہیں ہے کہ میرا بچہ کس راستے پر چل رہا ہے، میری اولاد کہاں جا رہی ہے. آج لوگوں کو کچھ خیال نہیں ہے. قرآن کریم آپ اٹھائیے، سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی یعنی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اور وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی دنیا کا جو آگ ہے اس کا ایندھن لکڑی ہوا کرتی ہے، اوبلا ہوا کرتا ہے، لیکن جہنم کے آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اس جہنم کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کو اللہ رب العالمین جو حکم دیتا ہے وہ فوراً کر دیتے ہیں، وہ حکم بجا لاتے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خود بھی جہنم کے آگ سے بچنے کی اللہ رب العالمین تلقین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی خود نماز پڑھ رہے ہو تو گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، قرآن پڑھ رہے ہو تو گھر والوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کرو، اسلام کا درس گھر والوں کو بھی دو۔ آپ قرآن کھولیں گے سورہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بہت قیمتی نصیحتیں کی تھی اور وہ نصیحتیں 10 چیز تھی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 10 چیزوں کی نصیحتیں کی تھی اور وہ 10 چیزیں آج ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے کہ ہم اور آپ بھی سارے لوگ اپنے بچوں کو وہی تربیت دیں۔ حضرت لقمان حکیم نے کیا تربیت دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان حکیم نے کہ اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی حضرت لقمان حکیم سب سے پہلے اپنے بیٹے کو توحید کا درس دے رہے ہیں، شرک سے بچنے کے لیے تلقین کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا جائے، ابھی بچہ جاننے کے لائق ہوتا ہے، تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے، بچے کو گالی سکھاتے ہیں، بچے کو ایک دوسرے کو مارنا سکھاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں غور کرنے کی بات ہے۔ سامعین کرام، آج ہم غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو نوجوان ہے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے، آپ نے بچپن کے اندر جو سکھایا ہے آج وہی وہ نوجوانی میں اپنے جوانی کی حالت میں بھی کر رہے ہیں۔ تم نے بچپن کے اندر انہیں گالی سکھایا تھا، تم نے بچپن کے اندر انہیں مارنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا سکھایا تھا، تو کیا وہ بڑے ہو کر وہی نہیں کریں گے؟ کسی نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے بڑے بچوں کا کہنا مانتے ہیں اور جو بڑے کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو آپ اپنے سامنے بٹھائیے اور دیکھیے، جو آپ کریں گے وہی وہ بھی کرے گا، آپ غلط کام کریں گے وہ بھی وہی کرے گا، آپ کو فالو کرے گا۔ اگر آپ گالی دیں گے، اگر آپ میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو گالی دیں گے، تو وہ بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا وہی نہیں سیکھے گی؟ ہمیں غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے شرک سے بچانے کے لیے تلقین کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی پہچان کرا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہاری ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا 9 مہینے تک اور تمہیں 2 برس تک دودھ پلایا تمہاری ماں نے، اور
اپنے ماں اور باپ کی شکر گزاری کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میری بھی شکر گزاری کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرو اور تم سب کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اے میرے پیارے بیٹے, ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بسر کرو, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر ماں باپ اس کام کا حکم دے جو کام اللہ رب العالمین کے خلاف ہو, یعنی شرک کرنے کا, چوری کرنے کا, برائی کرنے کا حکم دے, تو ان کی باتوں کو نہیں ماننا. فلا تطیعہما, ان کی باتوں کو نہیں ماننا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ہاں ان کے ساتھ دنیا میں زندگی اچھی طریقے سے بسر کرنا. یعنی اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ تمہارے اوپر بہت بڑے احسانات کیے ہیں, تمہارے اوپر ماں باپ کے بہت بڑے بڑے احسان ہیں, لیکن اگر تمہارے ماں باپ برائیوں کی طرف ابھارے, چوری کرنے کا حکم دے, گالی دینے کا حکم دے, شرک پر ابھارے, تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانو. لقمان حکیم یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. آج معاشرے اور سماج کے اندر دیکھا جائے تو بچوں کو حکم دیا جاتا ہے فلانے کے گھر جاؤ چوری کر لو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, چوری سے یہ سامان لے آؤ, وہ سامان لے آؤ. جب چوری کی بات آئی تو ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ صحابی رسول, ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ فجر کی نماز وہ اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھیں, لیکن وہ چلے جایا کرتے تھے, کبھی فجر کی نماز ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اسی بیچ میں چلے جایا کرتے تھے, یا فجر کی نماز کے فوراً بعد چلے جایا کرتے تھے مسجد سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو دیکھتے تھے کہ ابو دجانہ چلے جاتے ہیں, نہ تسبیح نہ تکبیر نہ تحریمہ, کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو دجانہ سے کہا, کیا بات ہے دجانہ, تم روزانہ چلے جاتے ہو, میں دیکھتا ہوں, کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سے تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتے ہو؟ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی شوق نہیں ہے, لیکن اے اللہ کے رسول ایک بات ہے, ایک وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا گھر ہے میرے بغل میں, میرا پڑوسی یہودی ہے, اور اس کا ایک کھجور کا پیڑ ہے, اور وہ کھجور کا پیڑ کا جو شاخیں ہیں, جو ڈالیاں ہیں, وہ میرے صحن میں, میرے آنگن میں لٹکے ہوئے ہیں, اور جب رات کو ہوا چلتا ہے تو وہ کھجور میرے آنگن میں گر جاتا ہے, وہ کھجوریں میرے آنگن, میرے صحن میں گر جاتے ہیں, اور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میرے بھوکے بچے اس کھجور کو چوری سے اٹھا کر کھا نہ لے. اللہ کے رسول اسی لیے میں جلدی سے چلا جاتا ہوں. اور وہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ایک مرتبہ میرا بیٹا کھجور اٹھا کر نگل رہا تھا, چبا رہا تھا, اور نگلنے ہی والا تھا, جیسے میں نے انگلی ڈال کے اس کے حلق میں, اس کے گلے میں انگلی ڈال کے اس کھجور کو کھینچ لیا, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے میں بطور چور بن کر نہ کھڑا ہو جاؤں, یعنی لوگوں کے سامنے میں چور نہ بن جاؤں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں. اے اللہ کے رسول اسی لیے میں روزانہ چلے جاتا ہوں بہت جلدی. حضرت ابو بکر صدیق یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے اس یہودی سے اس درخت کو خرید کر اس صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا, کہا لے جائیے. اور وہ یہودی جب یہ واقعہ سنتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے, ان کا پڑوسی. تو پتہ یہ چلا کہ اپنی اولاد کو تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے. میرے بھائی اور دوستو, آج ہمیں سیکھنا چاہیے, کچھ غور کرنا چاہیے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, میرے بیٹے, کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ چٹان کے سوراخ میں ہو یا زمین اور آسمان کہیں پر بھی ہو, اللہ رب العالمین اسے ضرور لائے گا. یعنی اللہ رب العالمین کے طاقت کے بارے میں, ان کے قدرت کے بارے میں, اللہ رب العالمین کس طرح ہے, اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں, تلقین کر رہے ہیں, معرفت دکھا رہے ہیں. او لوگوں, آج ہمارا حال کیا ہے؟
حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹے کہیں پر بھی کوئی بھی سامان رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے سوراخ میں ہو، کہیں بھی ہو، پتھر میں جو سوراخ ہو وہاں پر بھی ہو، اللہ رب العالمین اسے ضرور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ آج بیٹا خود، جب باپ خود نہیں نماز پڑھتا تو بیٹے کو کیا تلقین کرے گا؟ آج ہمارا یہ حال ہے، نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے لقمان حکیم سے کہ کس قدر وہ اپنے بیٹے کو تربیت دے رہے ہیں، ان کی اصلاح کروا رہے ہیں۔ نماز باپ اگر پڑھتا بھی ہے تو بیٹا نہیں پڑھتا ہے، اور بہت سے ایسے گھر موجود ہے، گھرانے والے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، باپ خود بھی نہیں پڑھتا تو بیٹے کو کیا حکم دے گا؟ ایک عورت نے سوال کیا ایک بزرگ سے کہ یہ بتائیے کہ میرا بیٹا فجر میں اٹھ جائے تو میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا بیٹا فجر میں اٹھ جائے؟ نہیں اٹھتا ہے، بڑا نیند اسے آتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا میں ایک بات بتاؤں، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور آگ کی وجہ سے اگر تمہارا بیٹا جلنے لگے، یعنی آگ تمہارے گھر میں لگ جائے تو کیا تم اسے اٹھاؤ گے؟ نہیں، کس طریقے سے اٹھاؤ گے؟ اس بزرگ نے سوال کیا اس عورت سے، تو عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اس کا گلا پکڑ کر، اس کا دامن پکڑ کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر اسے باہر نکالوں گی۔ یعنی ایک بات کہہ رہے ہیں، پوائنٹ والی بات بتا رہے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو اپنے بیٹے کو زبردستی گھسیٹ کر نکالیں گے تاکہ میرا بیٹا جل نہ جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے آپ اپنے بیٹے کو اٹھائیں گے تو آپ کا بیٹا اگر نیند میں مست رہے گا، نماز پڑھنے نہیں آئے گا تو کل قیامت کے دن اس سے بھی بھیانک آگ میں جہنم کے اندر اسے جلایا جائے گا۔ کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ کیا کسی ماں اور باپ کو یہ گوارا ہے کہ میرا بیٹا جلے، آگ میں اسے جھونک دیا جائے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا یہی حال ہے، بیٹا سویا ہوا ہے، باپ نماز پڑھنے آ رہا ہے، باپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کو اچھے کام کی طرف ابھارنا اور برے کام سے روکنا۔ واصبر علی ما اصابک، ہر حال میں صبر کرنا، یہ بڑے کاموں میں سے ہے۔ اچھے کاموں کی تلقین کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے پیارے بیٹے زمین پر اترا کر نہیں چلنا، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں سے اترا کر یعنی گال پھلا کر، ان سے ہٹ کر، چہرہ موڑ کر نہیں چلنا، یعنی گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی چال میں میان روی اختیار کرنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اے میرے پیارے بیٹے بے شک اللہ رب العالمین کو گھمنڈ نہیں پسند ہے، اللہ رب العالمین کو متکبر لوگ پسند نہیں ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے گھمنڈ نہیں کرنا۔ آج ماحول دیکھا جائے معاشرے اور سماج کے اندر، باپ کہہ رہا ہے بیٹے جاؤ عیش کرو، دنیا کو دکھا دو کہ ہمارا خاندان کیسا ہے، جاؤ میں تمہیں کما کر دے رہا ہوں، عیاشی کرو، جاؤ لفنگئی کرو۔ آج یہ حال لوگوں نے بنا دیا، یہ ماحول بنا دیا ہے۔ بیٹا کہیں پر بھی جائے، کیسے بھی چلے، کیسے بھی راستے پر چلے، جاؤ چلو بیٹا، آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم کڑک بن جاؤ میرے بھائیوں، کڑک بن جاؤ، ان کے لیے نرم نہ بنو، کیونکہ اگر نرم بنو گے تو جب تم بڑھاپے کے عالم میں ہو جاؤ گے تو وہی بچہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اے میرے پیارے بیٹے لاسٹ نصیحت، آخری نصیحت، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھنا۔ بے شک اللہ رب العالمین کو گدھے کی آواز پسند نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک چھوٹا بچہ بڑوں کے سامنے تیزی سے بولے گا،
آواز زیادہ نکالے گا تو یہ گدھے کی آواز ہے، اور آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ 10 چیزیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی یہی نصیحت آج ماں باپ اپنے بچوں کو کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج غور کریں ہم اور آپ، اگر جو تربیت ہم اپنے بچوں کو دیں گے وہی تربیت پا کر کے وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے ساتھ وہی کرے گا۔ تو یہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے میں نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد والدین کے کیا حقوق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی شرک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ 15واں پارہ کھولیں گے سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تمہارے زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں تو تم انہیں اف نہ کہو، اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اف کا؟ یعنی انہیں اگر کوئی وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں تو وہ کام کرنے میں تم کمزوری مت دکھاؤ، ناکامی مت دکھاؤ۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ پانی لے آؤ، تو بیٹا پانی لانے کے لیے اٹھا لیکن اس نے اپنی کمزوری دکھا دی، یعنی وہ کرنا نہیں چاہتا ہے، اس نے اوہ کر کہہ دیا، یعنی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اسی کو اف کہتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن کے عالم میں شفقت کی اسی طرح تو بھی کر۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں گے اپنے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ماں اور باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کی اطاعت کی جائے گی، کسی کی فرما برداری کی جائے گی، کسی کے ساتھ دنیا کے اندر اچھی طریقے سے رہا جائے گا تو وہ ماں اور باپ ہیں، ان کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ ایک آدمی آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ما احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس کائنات کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا پھر اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی ماں کا بہت بڑا مقام ہے، اس مقام کو آج بھول چکے ہو، آج اس مقام کو بھول چکے ہو میرے بھائیو اور دوستو۔ آج آدمی جیسے ہی بیوی کو پا جاتا ہے ماں اور باپ کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ جس ماں اور باپ کے ساتھ وہ زندگی بھر بسر کرتا رہا، اپنی زندگی گزارتا رہا، اور بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہے ہیں اور اس نے ماں باپ پر بھروسہ کیا ہے، وہی آدمی جب بیوی آ جاتی ہے اور بیوی اپنے ماں باپ کے خلاف اسے بھڑکاتی ہے اور وہ اپنے بیوی کی بات کو مان کر کے اس کی باتوں پر چل کر کے اپنے ماں اور باپ سے بغاوت کرتا ہے، یہ آج ماحول لوگوں نے بنا دیا ہے، یہ حال ہے ہمارا اور آپ کا۔ ماں اور باپ کو کبھی بھی ناخوش نہ رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو اور اسی حالت میں آدمی کی موت ہو جائے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ جنت میں جانے کا تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی۔ یہ ماں اور باپ کا حق ہے، یہ ماں اور باپ کا حق ہے، اور باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم اور آپ جنت کا دروازہ ہے باپ، اگر باپ کو خوش نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ کیسے کھلے گا میرے بھائی اور دوستو؟ آج ماں اور باپ کے حقوق کو پورا کرو،
ان کے حقوق کو پورا کرو۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بخاری و مسلم کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ راستے سے گزر رہے تھے، اور وہ راستے سے جب گزر رہے تھے بہت زور کی بارش ہوئی۔ وہ لوگ بارش میں بھیگ نہ جائیں اسی لیے وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ غار کے اندر جب وہ چھپ گئے تو پہاڑ سے ایک چٹان گرا، اور وہ چٹان اس غار کے منہ پہ گرا، اور وہ غار بند ہو گیا، ایک دم سے اندھیرا ہو گیا، اور وہ لوگ اس غار میں جو چھپے تھے وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ وہ چٹان ہٹا دیا جائے، لیکن ہٹا نہیں پائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا جو ان کے لیے ہم نے نیکیاں کی ہیں زندگی کے اندر، جو عمل کیا ہے نیک، وہ نیک عمل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگے تاکہ اللہ رب العالمین ہو سکے معاف کر دے، ہمارے لیے کھول دے یہ دروازہ۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے، 2 آدمیوں نے تو اپنا ذکر کیا، 2 لوگوں نے ذکر کیا، لیکن ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ، میں بکریاں چراتا تھا، روزانہ بکریاں چراتا تھا، اور میرا یہ معمول رہتا تھا، میری یہ عادت تھی کہ روزانہ بکریاں چرا کر کے جب جو دودھ دوہتا تھا میں وہ سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو پلاتا تھا۔ روزانہ گھر پہ آتا تھا، سب سے پہلے ماں اور باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بیوی اور بچوں کو۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ، ایک مرتبہ میں بکریاں چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، بکریاں جو چرانے کا جو چراہ گاہ تھا وہ بہت دور تھا، میں نکل گیا، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ جب میں گھر پر لوٹ کر آیا تو اے اللہ، میرے ماں اور باپ سو چکے تھے، اور میرا یہ معمول تھا، میری یہ عادت تھی کہ اپنے ماں اور باپ کو سب سے پہلے پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو۔ اور وہ کہتا ہے آدمی کہ میں رات بھر اپنے ماں اور باپ کے سرہانے بیٹھا رہا، وہ کٹورا لیے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں اور باپ کے نیند میں خلل ڈالوں، یعنی ان کے نیند کو خراب کروں، انہیں تکلیف دوں۔ اے اللہ، میں رات بھر سرہانے بیٹھا رہا اپنے ماں اور باپ کے، اور میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، انہیں بھوک لگی تھی، لیکن میں نے انہیں نہیں پلایا اپنے ماں اور باپ کے احترام میں۔ اے اللہ، جب فجر کے وقت ان کی نیند کھلی تو نیند جب کھلی تو انہیں پلایا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اس نیکی کے صدقے میں اس غار کے منہ پہ جو چٹان ہے اسے ہٹا دے۔ یعنی 3 لوگوں نے جو نیکیاں کی تھی وہ بتایا، اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دی، ان کی مدد کی۔ تو یہ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک بدلہ ہے، ایک جز ہے، اللہ رب العالمین نے جزا دی نیکی کرنے کا ماں اور باپ کے ساتھ۔ آدمی اگر اپنے ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرے گا، کہیں بھی وہ جائے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اور جو ماں اور باپ کو ناراض کرتا ہے اور ماں اور باپ ناراضگی کی حالت میں اسے بد دعا دے دیں تو ماں اور باپ کی دعا اور بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ 2-3 واقعہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے ابھی اسی دور کا، ایک امام حرم ہیں عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ، وہ اس وقت کعبہ حرم میں سب سے بڑے سینئر امام ہیں۔ تو ان کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ حرم میں یہ تقریر کر رہے تھے، یہ بیان کر رہے تھے اپنا واقعہ کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی تھا اور بہت شرارتیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے گھر کچھ مہمان آئے اور میری ماں نے سالن پکایا، اور میں مذاق کے لیے مجھے مذاق سوجھی، شرارت سوجھی، اور میں جا کر کے اس سالن میں دھول ڈال دیا میں نے۔ اور پھر اس کے بعد جب میری ماں آئی تو وہ دھول دیکھ کر کے میری ماں نے مجھے بد دعا نہیں دی۔ غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں میرے ماں کے زبان سے یہ بد دعا نکلی کہ جا بیٹے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنائے۔ یعنی وہ ماں ناراض ہے، بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے، سالن میں دھول ڈال دیا ہے۔ آج اگر کسی کے گھر مہمان آ جائے اور اگر کوئی بچہ ایسی شرارت کر دے، ماں اور باپ اسے گھر سے نکال دیں گے، ایسی گالی دیں گے کہ سننے کے لائق نہیں ہے۔ ناراضگی کی حالت میں اس ماں نے، وہ ماں کتنی نیک تھی میرے بھائیوں، کہ وہ ماں ناراضگی کی حالت میں اپنے بیٹے کے لیے اگر بد دعا کر رہی ہے تو وہ بد دعا نہیں، ایک دعا ہے، نیک دعا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ رونے لگے اور کہنے لگے، اے لوگوں، وہ بچہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔
آج میں امام حرم ہوں، حرم کا امام ہوں، کعبہ کا امام ہوں. تو ان کی دعا اللہ رب العالمین نے سن لی. یہ ماں کا دعا ہے اپنے بچے کے لیے. اور بد دعا بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ سنتا ہے اور بہت جلدی سنتا ہے اللہ رب العالمین. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی یہ رسول تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا مرض الموت میں، جب وہ داخل ہوئے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا جاؤ علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، ان کے زبان سے کلمہ شہادت نکلواؤ. تو جب حضرت بلال اور کچھ صحابی رسول گئے اور حضرت علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنے لگے تو ان کے زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کا باپ گزر چکا ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ماں سے میں ملنا چاہتا ہوں، اس کی ماں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں سے ملاقات کی تو فرمایا ہے علقمہ کی ماں بتاؤ علقمہ کا کیا حال ہے، سچ سچ بتاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علقمہ بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، سچ سچ بتاؤ. علقمہ کی ماں نے کہا اللہ کے رسول میں البتہ اس سے ناراض رہتی ہوں کیونکہ وہ اپنے بیوی پر مجھ کو ترجیح دیتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بیوی کا زیادہ خیال رکھتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا ہے، مجھے جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، یعنی میرے ساتھ وہ بدسلوکی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، نہیں تو اگر اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو علقمہ کی ماں نے کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گی. تو اللہ کے رسول نے کہا بلال لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اسی میں علقمہ کو ڈال دو، اسی آگ میں علقمہ کو ڈال دو. تو ایک ماں کا دل کیا کہتا ہے وہ دیکھو. علقمہ کی ماں نے کہا اللہ کے رسول بھلے ہی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، بھلے ہی میں اپنے بیٹے سے ناخوش ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے. یہ ایک ماں کا درد ہوتا ہے، آج لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. بیوی آ گئی، ماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے، ماں اور باپ کے احسان کو بھول گئے. تو علقمہ کی ماں نے کہا بھلے ہی ناراض ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے آنکھ کے سامنے آگ میں جلے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ دنیا کی آگ ہے، کل قیامت کے دن جہنم کا آگ بہت خطرناک ہوگا، اس آگ میں جب ڈالا جائے گا کیا وہ برداشت کرو گی؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے انہیں معاف کیا، اور جیسے ہی معاف کیا کلمہ شہادت ادا ہوا اور وہ انتقال کر گئے. یعنی ماں کے خوش ہونے کا انتظار تھا اور کلمہ نکلا اور فوراً انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفن و دفن کے بعد کہ اے لوگوں، قبرستان پر کھڑے ہو کے فرمایا اے لوگوں اپنے ماں باپ کو اتنا مت بھول جاؤ اپنے بیوی کے محبت میں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لوگوں کو آگاہ کیا کہ ایسا کام مت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ماں اور باپ اگر جو بد دعا کرتے ہیں، اگر ناراض رہتے ہیں تو ہماری کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ ماں اور باپ کا حق ہے میرے بھائی اور دوستو. ایک لاسٹ واقعہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی رسول تھے، ان کی ماں لولی لنگڑی اندھی تھی اور وہ اپنے ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے تھے. طواف کراتے کراتے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ماشاءاللہ آپ بڑی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنے ماں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر میں خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی اور پیدا کرتے وقت جو تمہاری ماں کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف پر جو تمہاری ماں نے پہلی آواز نکالی تھی آہ، اس آہ کے آواز کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اور تمہاری ماں نے جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر
تکلیفیں سہی، برداشت کیا، مصیبت اور پریشانی، اور 2 سال تک جو دودھ پلایا اور جو تمہارے دکھ سکھ میں کام آئی وہ تو بہت دور کی بات ہے، تم نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو آج ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کر کے، آج ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اپنے ماں اور باپ کو نکال کر کے، انہیں محروم کر کے ہر چیزوں سے۔ آج دیکھ لو جس گھر میں ماں اور باپ کا راج ہوا کرتا تھا، آج اسی گھر میں آ کر کے غیروں کی بیٹیاں راج کرتی ہیں اور لوگوں کو، اپنے شوہروں کو اپنے ماں باپ کے خلاف بھڑکاتی ہے۔ اور لوگوں ایک نصیحت سن لو، اپنے بیویوں کی بات میں آ کر کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو، کیونکہ یہی ماں باپ ہے جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی تک تمہیں بڑا کیا اور ہر دکھ سکھ میں تمہارے کام آئے۔ اپنے ماں باپ کو مت بھولو، ان کے احسان کو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کے سروں پر اپنے ماں باپ کا سایہ قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو، جو حضرات اپنی اولاد کو کی تربیت اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے اور فرما برداری کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، یا الہ العالمین تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی اس کائنات سے جا چکے ہیں، قبرستان میں دفن ہیں، یا الہ العالمین تو ان کے قبر کو منور کر دے، نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے میری کہ میرے ماں کا آج آپریشن ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے ماں کے لیے خاص طور پر دعا کریں، ان کے شفا کے لیے، شفائے کلی کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس طریقے سے حضرت نوح نے کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا الہ العالمین اسی طریقے سے آج ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔